نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، آج آپ کے سامنے وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کے تعلق سے کہ قرآن کریم میں پہلے پارہ میں سب سے پہلی جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہی یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، یعنی گویا اللہ تعالی ہر پڑھنے والے کے دل و دماغ کو، اس کے ذہن کو پہلے ہی صاف کر دیتے ہیں کہ پہلے ہی سن لو، پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اس میں کہیں سے کوئی شبہے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات خلاف حق نہیں ہے، کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے، ہر بات سچی ہے، اور اتنی سچی ہے کہ اس سے زیادہ سچی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، دنیا میں جتنی باتیں ہیں، دنیا میں جتنے کلام ہیں، تمام کتابوں سے بڑھ کر، تمام باتوں سے بڑھ کر اور تمام کلاموں سے بڑھ کر، ہر ایک سے اوپر اٹھ کر قرآن سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں ہے، قرآن سے زیادہ سچا کوئی کلام نہیں ہے، قرآن سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس پر ہر ایمان والے کا مکمل عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے، قرآن میں فلاں بات لکھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شبہ لگ رہا ہے، اگر اس نے شبہ کیا تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ قرآن میں اتنی صداقت موجود ہے کیونکہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس بات کے سچ ہونے میں کسی کو شبہ ہے؟ کوئی شبہ کر نہیں سکتا، یہ تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک کا ایک مقرر وقت ہے، کس کو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا کی زندگی اس کی لکھی جا چکی ہے۔
کہ دنیا میں فلاں شخص کتنے دن رہے گا اور کس وجہ سے مرے گا، کون سی بیماری میں مرے گا، اور جو وقت مرنے کا متعین ہے اس سے 1 سیکنڈ نہ پہلے وہ مر سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں مر سکتا ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اس کی زندگی کو 1 منٹ آگے نہیں بڑھا سکتے، اور کوئی اگر اپنے وقت سے پہلے مرنا چاہے تو اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا۔ باقاعدہ باب الشہادت کے اندر جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ جس دن جس کی شہادت ہوئی یا کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا تو وہی دن اس کے مرنے کا متعین تھا، اس لیے اس دن وہ مر گیا۔ اس کو کسی نے قتل کر دیا، کسی نے شہید کر دیا، کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، پوری دنیا کا ایک ایک فرد، دنیا کی ایک ایک مخلوق دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں عارضی زندگی گزار رہے ہیں، عارضی زندگی ہے یہ ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں جانے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ عجیب لوگوں کے اندر ایسا وہم پھیلا ہوا ہے، ایک کرونا وائرس کیا چل پڑا کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے بھی بگڑ رہے ہیں۔ اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، گویا موت سے لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پر پکا ایمان ہے کہ کوئی 1 منٹ پہلے بھی نہیں مر سکتا اور 1 منٹ بعد میں نہیں مرے گا۔ جو وقت متعین ہے اسی وقت سب کو مرنا ہے، اور جس بیماری میں جس کو موت آنی ہے، جس حال میں جس کو موت آنی ہے اسی حالت میں آئے گی۔ آخر گھبراہٹ کیوں ہے؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ ایمان والے کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ موت سے تو محبت کرنی چاہیے۔ موت سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ موت بھی ڈرنے کی چیز ہے، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ موت سے کیوں ڈرے؟ موت تو آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، چاہے لاکھ تدبیریں آدمی بنا لے بچ نہیں سکتا۔ اور ایمان والوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ موت یہ مومن کا تحفہ ہے۔ آدمی تحفہ لینے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، اور جو وائرس ہے یہ ایک وبائی بیماری ہے، ایک عذاب ہے۔ عذاب تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں، مختلف انداز سے امتحان لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف دے کر کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
کبھی بھوک کی پریشانی دے کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کاروبار ٹھنڈا کر کے، کبھی مالوں میں کمی آ جائے گی اور کبھی جانوں میں کمی آ جائے گی۔ ایک گھر میں 10 افراد ہیں، پتہ چلا کوئی پریشانی آئی، کوئی وبا آئی، گھر کے 5 افراد اچانک گزر گئے۔ اللہ کی آزمائش ہے، یہ آزمائش ایمان والوں کے لیے۔ من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ارشاد فرمایا آگے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، جو ان حالات میں صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن عام طور سے آدمی صبر کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت آئے تو گھبرایا نہ جائے، عام طور سے یہی آدمی مطلب سمجھتا ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، صبر کا 3 معنی ہے۔ ایک صبر علی المصیبت، ایک ہے صبر عن المعصیت، اور ایک ہے صبر علی الطاعت۔ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعت کا مطلب ہے اللہ تعالی کی فرما برداری پر آدمی جم جائے، عزم کر لے نافرمانی نہیں کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ عزم کر لے، اس پہ جم جائے۔ دوسرے صبر عن المعصیت، معصیت کے معنی گناہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، کنٹرول کر لے، یہ بھی صبر کا مفہوم ہے۔ اور ایک صبر ہے علی المصیبت، کہ پریشانیاں آئے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرے، غیروں کی طرح سے چلائے اور چیخے نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ یہ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ تینوں مفہوم پایا جائے گا اس کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ ان صابرین کے اوپر جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے کسی طرح کی مصیبت ہو، تو کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ آگے ارشاد ہوتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہے اپنے مملوک اور اپنے غلام کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ آپ کے پاس اب یہ ہمارا رومال ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کو چاہے پھینک دیں، چاہے کندھے پہ رکھیں، چاہے نہ رکھیں، جو چاہے کریں، ہم اس کے مالک ہیں۔ کوئی بھی آدمی بول نہیں سکتا، مولوی صاحب آج رومال کیوں نہیں آپ نے لگایا؟ میں نے کہا میرا رومال میرا ہے، میں جی چاہوں لگاؤں نہ لگاؤں۔ میرے پاس ایک کھسی ہے، میں جب چاہوں اس کو ذبح کر کے کھا جاؤں، اور جب چاہوں تو اس کو باقی رکھوں، چاہے بیچ دوں، میں مالک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مالک ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں چاہے دنیا میں باقی رکھے اور چاہے ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دے، اللہ کو اختیار ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آگے کا جملہ فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج سے 50 برس پہلے کا تصور کیجئے، 100 برس پہلے کا تصور کیجئے، ایک آدمی بھی اس میں کا نہیں ہے۔ اور آج سے 50 اور 100 برس کے بعد یہاں اس جگہ پہ دوسرے لوگ سننے والے ہوں گے اور دوسرا کوئی سنانے والا ہوگا، ایک آدمی بھی نہیں رہے گا۔ ہماری جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ اوپر جا چکی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم موت سے مر جائیں گے؟
کون کہتا ہے کہ ہم موت سے مر جائیں گے؟ ہم تو دریا ہیں، سمندر میں اتر جائیں گے۔ انسانوں کا ایک بہت بڑا سیلاب، بہت بڑا سمندر آگے جا چکا ہے۔ ہم دنیا میں بہت تھوڑے ہیں وہاں کے مقابلے میں۔ اگر وہاں کی آبادی جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آج تک کو دیکھ لیجئے تو آپ گنتی نہیں کر پائیں گے، اور دنیا میں جو موجود ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ دریا کی طرح ہیں، مرنے کے بعد سمندر میں چلے جائیں گے۔ کتنی معمولی، ہم کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یہ وبا ہمیں وارننگ دے رہی ہے کہ اب سے تو سدھر جاؤ، اب سے تو اللہ کی طرف لو لگاؤ، مسجدوں پر بھاگ کے آؤ اور نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو اسی آزمائش میں تم امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، پھر تو ہمیشہ کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی طرح کے حالات کو دیکھتے، آندھی طوفان، کوئی بیماری پریشانی، تو فوراً مسجدوں کا رخ کرتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ آج تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ خالی اسباب کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ کیوں وائرس آیا؟ اسباب کے پیچھے؟ ارے مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو یہ اتنا بڑا وائرس کیا اس کے حکم کے بغیر آیا ہے؟ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا اللہ کے یہاں کہ وہ اس وائرس سے مرے گا، تو وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو وائرس سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بات بہت افسوس کی ہے کہ عرب ممالک جہاں مسلمانوں کا دیش ہے، اسلامی نظام بہت سی جگہوں پہ، افسوس ہوتا ہے کہ وہاں جمعہ اور جماعت کو ترک کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، صاف سن لیجئے۔ اور وہاں کے حکام کو نظر ثانی کرنا چاہیے اپنے اس آرڈر پہ، جو آرڈر وہ نافذ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس اور پوری دنیا کے غیروں کے پاس بھی غلط میسج جا رہا ہے۔ کسی بھی حال میں جماعت اور جمعہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر حالات کی بنیاد پر جمعہ اور جماعت کو چھوڑا گیا ہوتا اور اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، اس کے اندر بھی نماز ضرور چھوڑی گئی ہوتی۔ ایک غزوہ ہے جس کا نام غزوہ ذات الرقا ہے۔ دشمن آمنے سامنے، بالکل لڑائی بالکل ہونے ہی کو ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کی صفیں لگتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نماز پڑھائی ہے۔ اس سے زیادہ خوف کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وائرس جتنا ہے نہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ وہم کی وجہ سے ٹینشن میں پریشان ہیں، لوگ بے مطلب کا ٹینشن پال رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کیا موت سے بھاگ جائیں گے؟ غزوہ ذات الرقا میں ظہر کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے پڑھائی ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو کفار و مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو ابھی نماز پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی حالت میں ہم حملہ کر دیتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہوگا، جب یہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو ان پر حملہ کر کے انہیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی عصر کا ٹائم آیا ہی نہیں کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی آیت نازل کر دی کہ اب عصر کی جو نماز پڑھنا ہے وہ صلاۃ الخوف کے انداز سے پڑھی جائے گی، یعنی دو حصہ کر کے، پورے صحابہ کی جماعت کو دو حصوں میں بانٹ کر کے ایک جماعت
دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے گی اور دوسری جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے گی. ایک ایک رکعت کر کے دونوں جماعت نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, پھر دوسری رکعت اپنے اپنے طور پہ پڑھی. اس طریقے سے دشمنوں کو موقع نہیں ملا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے زیادہ خوف کا عالم ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کی تلواریں چمک رہی ہیں اور نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دشمنوں کی فوج میں گھرے ہوئے ہیں اور اس حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی ہے. اب کیسا خوف کا عالم چاہیے. اور یہ ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے, مسجدوں میں تالا لگا دو, جمعہ جماعت نہیں ہوگی. عجیب حال ہے لوگوں کا, موت سے اتنا خوف سوار ہے. حالات ہیں اور ایسے اس طرح کی بیماریاں اس سے پہلے بھی آئی ہیں اور آتی رہے گی. ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے. جب کسی مریض کو آدمی دیکھے تو کون سی دعا پڑھے, خود بیمار ہو تو کون سی دعا پڑھے, اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھے, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. میرے پاس وہ چیز موجود ہے, امام صاحب کو دے دوں گا, آپ حضرات فوٹو کاپی کرا کے وہ دعائیں اپنے گھروں میں بھی دے دیں گے, انشاءاللہ اس سے بڑی حفاظت رہے گی. اور اس موقع پر 3 کام کرنا ہے خاص طور سے. پہلا کام کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور دوسرا کام ہے کہ جتنا ہو سکے غربا اور مساکین پہ صدقہ کریں, اور تیسرا کام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ 3 کام, پہلا کام گناہوں سے توبہ, دوسرا کام کیا بتائیں صدقہ, اور تیسرا کام اس موقع کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں.